پھر آپ دیکھیں اسی کے ساتھ کچھ اور سائے مشکور بھی ہیں. وہ کیا ہیں؟ جب ہم کسی کی جان بچاتے ہیں. جیسے ابھی پیچھے ہم نے دیکھا نا کہ جو ہم غیبت کرتے ہیں، تو غیبت کیا ہوتی ہے؟ بیسیکلی کسی کی پیچھے بیک بائٹنگ ہوتی ہے نا، آپ کے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہوتا ہے. اب اگر ہم کسی کا دفاع کر رہے ہیں تو جان بچا رہے ہیں نا ایک طرح کی کسی کے لیے بھی، یہ بھی اس میں شامل ہو سکتی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ہم جب مال خرچ کرتے ہیں اپنا کسی بھی راستے میں جو لوگوں کو فائدہ دیتا ہے کسی بھی طرح سے، چاہے ہم کنویں کھدوا لیں، لوگوں کو پانی مل جائے پینے کے لیے، کسی ہاسپٹل میں اپنا حصہ ڈال دیں جہاں پہ لوگوں کو جو ہے لوگوں کو مرض سے شفایابی ہو سکے، لوگوں کو میڈیسنس مل سکیں. یا اس کے علاوہ آپ دیکھیں بہت سی ایسی جگہیں ہیں جیسے کہ آرفنیجز ہیں جہاں پر یتیموں کا خیال رکھا جاتا ہے وہاں پر، یا جہاں پر ایسی جگہ جہاں پہ لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے. یعنی بہت سے لوگ کھانے افورڈ نہیں کر سکتے، یا جو لوگ جو ہیں وہ بالکل ہی ایسی جگہوں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ جو اپنا یہاں کھانا بھی افورڈ نہیں کر سکتے، یعنی کما لیں یا کھا لیں کی بات ہے. تو آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے کام جو مال کے ذریعے سے کیے جاتے ہیں وہ بھی کیا ہے؟ سعی کو مشکورہ کہلاتی ہے. اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں جو آپ کے پاس اسکلز ہیں، آپ کو کپڑا کاٹنا آتا ہے فار ایگزامپل، یا آپ کو جو ہے وہ کھانا پکانا آتا ہے، یا آپ کو کوئی اور اسکلز آتے ہیں. فار ایگزامپل آج کل تو کمپیوٹر چلانا بھی ایک اسکل ہے نا، یہ بھی ایک جو ہے باقاعدہ پوری ایک نالج ہے کہ جس میں لوگ سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو یہ بھی ایک نالج ہے. تو کسی کو سکھا دینا، یعنی کہ جو اسکل آپ کے پاس ہے وہ اسکل آپ دوسروں کو سکھا دیں، اور دوسرے جب سیکھ کر کے اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو پھر کیا ہے بیسکلی کہ یہ بھی سعی کو مشکورہ کہلائے گی. اچھا، اس کا بالجواب بیسکلی کیا ہوا کہ انسان کے پاس ڈفرینٹ ڈائریکشن میں بہت سی چیزیں ہیں. کسی کے پاس اپنی جان سے خدمت کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، کسی کے پاس مال سے خدمت کرنے کے لیے مال اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے اس کو، کسی کے پاس اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دے رکھی ہیں، اسکلز دے رکھے ہوئے ہیں، تو وہ اپنے ان اسکلز کو سکھانے کے لیے یوز کر سکتا ہے. کسی کے پاس وقت بہت سارا ہے، اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے اس کو، اب وہ وقت سے لوگوں کے کام آ سکتا ہے، کہیں مشورہ، کہیں اس کی خدمت، اور کہیں بھی کچھ اور طریقے سے. اسی طرح آپ دیکھیں یہ سارا کچھ جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جس کے پاس جو ہے، جس کے پاس بھی جو ہے وہ اس کو سعی کو مشکورہ کے لیے استعمال کر سکتا ہے. اور سعی کو مشکورہ کون سی ہے؟ جو اللہ کی نیت لوجہ اللہ کی جائے وہی سعی کو مشکورہ ہے. ورنہ جو دنیا کے لیے کی جائے گی وہ سعی کو مشکورہ نہیں ہوگی، کیونکہ دنیا میں کیے جانے والے نیک اعمال جو سے دنیا داری کے لیے کیے جاتے ہیں، دنیا والوں کو دکھانے کے لیے کیے جاتے ہیں، تو اگر دنیا میں اس کا اجر دے کے فارغ کر دیتے ہیں ہمیں. ادھر آپ نے دیا، ادھر آپ کو مل گیا، اور ادھر پلس مائنس ہو گیا، وہ بات ختم ہو گئی. مگر جو اللہ کے لیے کیا گیا ہوتا ہے اس کا رزلٹ آپ کو 2 وے ملتا ہے، وہاں بھی ملے گا جہاں کے لیے تعالیٰ اسٹور کر رہے ہیں، اور یہاں دنیا میں بھی آپ کو اس کا ریٹرن بیک مل جاتا ہے کہ جو آپ نے دنیا میں کیا تھا. ٹھیک ہے. اسی طرح جیسے ہم آج دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ آج کل ذہنی بیماری کا شکار ہیں، ہے نا. جیسے کووڈ میں پچھلے سال سے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کے ڈپریشن، انزائٹی اور اسی قسم کے بہت سارے مرض میں اضافہ ہو چکا ہے، ذہنی بیماریوں میں اضافہ ہو چکا ہے. لوگوں کو فیئر آف ڈیتھ ہے، فیئر آف جو ہے وہ کہ نوکری چھوٹ جائے گی، بچوں کا کیا ہوگا، کسی کی بھی جان کسی وقت آ سکتی ہے. تو لوگوں کے اس قسم کے بہت سارے فیئرز جو ہیں لوگوں کے اندر موجود ہیں. تو اب کیا ہے کہ کوئی شخص اگر جس کے پاس کوئی نالج اس طرح کی ہے کہ جو لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے، لوگوں کو اس بیماریوں سے نکال سکتا ہے، یہ کیا ہے بیسکلی کہ وہ اپنی دنیا میں خود غرضی کے ساتھ جی تو سکتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں نا، بس مجھے دوسروں کو کیئر کرنے کی کیا ضرورت ہے. ہم اگر وہ یہ سوچے کہ میں خود ٹھیک ہوں مگر دوسروں کو بھی تو ٹھیک رکھنا میرا ہی کام ہے نا، اور ہم اپنا حصہ ہی ڈال سکتے ہیں نا. ٹوٹلی پوری دنیا کا تو بوجھ اپنے سر اٹھا ہی نہیں سکتے ہم سے یہ کہہ سکتے ہیں ہاں جتنے لوگوں تک میں اپروچ کر کے پہنچ جاؤں تو اسی کے تحت میں ان کا کام کر سکتی ہوں. اب جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ میں ایز اے ریلیشن شپ کوچ کام کرتی ہوں یا ایز اے لائف کوچ کام کرتی ہوں. اب اس میں کیا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو ذہنی بیمار ہوتے ہیں، جو ایڈکشن کے ذریعے بیمار ہوتے ہیں، یا جو اپنی ایموشنلی اپنے آپ کو ویک تصور کرتے ہیں یا ویک ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کے بہت سارے ذہنی بیمار جو کہ ڈپریشن، انزائٹی اور ایڈکشن اور اس کا تمام چیزوں میں ملوث ہیں، یہ تمام چیزوں میں اپنے آپ کو پریشان کر چکے ہیں. اب وہ کیا کہ ان کو بھی تو باہر نکالنا چاہیے نا، ان کو بھی تو اس تمام مصیبتوں سے باہر نکالنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایفرٹ تو کرے گا، کوئی تو اس علم کو سیکھے گا، کوئی تو اس علم کو سیکھنے کے بعد لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرے گا، ہے نا. تو آپ دیکھیں کہ یہ بھی ایک فیلڈ ہے جس میں اندر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور آج کل جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ جو نیکسٹ ایرا چلا آ رہا ہے، اس ایرا کے اندر زیادہ تر لوگوں کی بیماریاں جو ہیں وہ دماغ سے ہی شروع ہو رہی ہیں.
اور دماغی ہی مسائل سب سے زیادہ جو ہے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو اب ہمیں انہی جو ہے وہ ایریاز میں ڈیل کرنے کی ضرورت ہے کہ ان ایریاز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اس علم کو سیکھیں, اس اسکل کو سیکھیں, اس کو سکھانے والے بن جائیں, لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرنے والے بن جائیں. تو آپ دیکھیں کہ جو شخص کسی کی جسمانی تکلیف دور کر دے یا کسی کی ذہنی اذیت دور کر دے, وہ بھی اسی سایہ کو مشکورہ میں شامل ہو جاتا ہے. سایہ کو مشکورہ کی سب سے پہلی چیز ہمیں کیا سوچنی ہے کہ ہماری نیت خالص اللہ کے لیے ہو, کیونکہ اچھی نیت سے ہر کام عبادت بن جاتا ہے ہمارا. جسے آپ دیکھیں نا کہ بہت بڑا نام کمایا حاتم طائی نے, دنیا بھر میں سخی کہلایا, مگر اس نے کس کے لیے یہ سارا کام کیا؟ اپنے آپ کو سخی کہلوانے کے لیے کہ میں بڑا دینے والا ہوں. اس کی نیت میں یہ تو نہیں تھا کہ میں اللہ کو راضی کر رہا ہوں. تو اب آپ یہ کہیں گے کہ اس وقت تو اللہ تھا ہی نہیں, اللہ تو خیر ہمیشہ سے تھا. اللہ تعالیٰ نے فطرت میں پہچان تو ہمیشہ سے رکھ دی انسان کے اندر, تو وہ تو تھا. اس کی نیت ایسی ہو سکتی تھی کہ میں اللہ کو راضی کر رہا ہوں, اس کریٹر کو راضی کر رہا ہوں, فار ایگزامپل اگر اللہ نے کہے تو. جبکہ اللہ کا وجود تو تھا کیونکہ وہ عرب تھا, اور عرب کے اندر تو کتنے انبیاء آ چکے تھے, اس کو دین کا تو پتہ تھا ہی. بہرحال تو اب دیکھیں اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کیا دعا تھی, اللہم اجعل عمل کلہ صالحا وجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا, کہ اللہ میرے سارے عمل کو صالح بنا دے اور اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے, اور اس میں سے کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھ. یعنی کہ کتنی سایہ کو مشکورہ کی زبردست دعا ہے یہ. اور کیا ہے, اللہم اجعل عملی کلہ صالحا وجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم میں سے جو کوئی بھی کام کر رہا ہے, چاہے وہ کھانا کھلا رہا ہے یا کوئی وہ پانی پلا رہا ہے, کہیں وہ لوگوں کی کوئی اور طرح کی خدمت کر رہا ہے, خود اپنے فائدے کے لیے کوئی کام کر رہا ہے, تو اس تمام صورتوں میں یہ اس کا مطمع نظر کیا رہے, میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں, لوجہ اللہ. ہم 2-3 دنوں سے مسلسل اپنی جنت کی جو باتیں کر رہے ہیں, اور اس میں یہ بات ہم بار بار دیکھ رہے ہیں کہ جنت کا سارا حصول لوجہ اللہ پر ہی ٹکا ہوا ہے. اللہ کے لیے کیا ہے, اللہ سے ملاقات کی خواہش ہے, اللہ کے دیدار کی چاہت ہے, اللہ کے جنت میں جانے کی آرزو ہے, تو تمام چیزیں مل جائیں گی. اور اگر اللہ کی چاہت ہی نہیں, دیدار کی خواہش ہی نہیں, جنت کی آرزو ہی نہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انچاہے لوگوں کیوں لے کر آئے گا وہ اپنی جنت میں؟ کیوں انچاہے لوگوں کے سامنے وہ اپنا دیدار کھولے گا؟ اس کا مطلب کیا ہے, جب بھی ہم اپنی سایہ کو مشکورہ کرنا چاہیں تو اس کے ساتھ ہی اپنے لیے بریکٹ میں لکھ لیں لوجہ اللہ, اللہ کے چہرے کے لیے, کسی اور کے لیے نہیں, بس اللہ کے چہرے کے لیے. کیونکہ آپ دیکھیں نا جنت کتنی خوبصورت ڈسکرپشن ہم نے پڑھی, اس کی نہریں ہیں, اس کے اندر جو ہے وہ چشمے ہیں کافور کے, زنجبیل کے اور مان طہورہ کے. پھر اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ڈھیروں ہمارے لیے جنت میں جانے والوں کے لیے اچھے لباس ہیں, اچھے زیورات ہیں, محلات ہیں, بالا خانے ہیں, اچھے بہترین کھانے ہیں, اتنا کچھ جو انتظام موجود ہے وہاں پر, وہ کس کے لیے ہے؟ جو اللہ کے لیے کر کے آئے گا کام, جو اللہ کے لیے ساری ایفرٹ کر کے آئے گا, اس کے لیے سب کچھ ہے. تو اس لیے ہمیں اب دیکھیں ابھی ہم اپنے بچوں کے لیے بھی نا خصوصاً یہ والی چیز کر سکتے ہیں کہ ہم ان کو بھی ٹرین کریں کہ کوئی بھی کام بیٹا کس کے لیے کرنا ہے. کون خوش ہو جائے, امی خوش ہو جائیں, ابو خوش ہو جائیں, ٹیچر خوش ہو جائیں, تمہارے پرنسپل خوش ہو جائیں, تمہارے فرینڈس خوش ہو جائیں تم سے. اصل کون خوش ہونا چاہیے, اصل کس کو راضی کرنا چاہیے, اصل کس کے لیے کوششیں کرنی چاہیے. تو ہمیں ان کے اندر بھی انکلکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. وہ کیا بیٹا, اللہ کو راضی کرنا ہے, اللہ کو خوش کرنا ہے, اللہ کے لیے کرنا ہے. اللہ جو کہتے ہیں راضی ہو جائے تو پھر بندہ ناراض رہے بھی تو کوئی فرق نہیں پڑتا. مگر عموماً ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, بندے کو ہی راضی کر رہے ہوتے ہیں, جبکہ پتہ ہے ہمیں کہ بندہ تو راضی ہوتا ہی نہیں ہے. تفسیر قرطبی میں دیکھ رہی تھی کہ اس میں آج جو اسی آیت کی تفسیر کے اندر بات ہو رہی تھی وہ کیا تھا. کہتے ہیں کہ جو سایہ کو مشکورہ ہے, اس میں کہتے ہیں کہ اللہ ان کو جزائے عمل کا بہترین ثواب دے, کہ جو کچھ بھی انہوں نے عمل کی سعی کی تھی اس کی بہترین قدردانی ہوگی. اور اس کے لیے پھر بندہ کیا کرے گا, اللہ کی اطاعت قبول کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی اطاعت قبول کریں گے. بندہ اللہ کی حمد و ثنا کرے گا تو بندے کی حمد و ثنا قبول ہوگی. بندہ جو ہے وہ ثابت قدمی دین میں اختیار کرے گا تو بندے کی ثابت قدمی بھی قبول ہو جائے گی. اسی طرح قتادہ کہتے ہیں اس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گا
اور اس کی قدردانی اور اس کے اعمال کی بنا پر کرے گا. اسی طرح مجاہد اس تفسیر کے بارے میں کہتے ہیں کہ مشکورہ کے معنی کیا ہے؟ سعیکم مشکورہ و مقبولہ، یعنی کہ سعیکم جو ہے قابل قدر بھی ہو جائے گی اور مقبول بھی، یعنی قبول بھی ہو جائے گی. ہم کیا دعا کرتے ہیں نا، تقبل اللہ منا و منکم، اللہ ہم سے اور سب سے قبول فرما لے. تو جو قبولیت ہے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. ہم تو محنت کر سکتے ہیں، ہم تو کوششیں کر سکتے ہیں، قبولیت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کس کے کون سے اعمال قبول کرتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اگر قبول کر لے اور قدردانی کر لے تو اس کا مطلب اس کا انعام تو ضرور ہی ملے گا نا جنت کی صورت میں. ایک حبشی عرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں جاؤں گا. آپ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی کہ جنت کی روشنی کو تو اس کی روشنی اتنی ہوگی جو ہزاروں سال کے فاصلے سے آ رہی ہوگی. اور دوسرا اس نے یہ پوچھا کیا میں جب جاؤں گا تو میرا اپنے، چونکہ عرابی اور حبشی تھا تو اس نے کہا کہ میں اپنے کالے چہرے کے ساتھ جاؤں گا، یعنی کہ یہ چہرہ میرا سفید ہو جائے گا، یہ کالا ہی رہے گا وہاں پہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جہاں جنت کی روشنی جو ہزاروں سال کے فاصلے سے آ رہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ تمام سیاہ چہروں کو سفید چہروں میں بدل دے گا. سبحان اللہ. آپ دیکھیں. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ ایک اور بھی بات کہی کہ جو کوئی بھی لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھ لی جاتی ہیں، اور جو کوئی سبحان اللہ والحمدللہ کہتا ہے اس کے لیے بھی 1000 اور اس کے ساتھ ساتھ بڑھا کے 24000 نیکیاں بھی لکھ دی جاتی ہیں اس کے لیے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی شخص ایسا بھی ہوگا جو چھوٹی سی نیکی لے کر کے آئے گا یا اپنی بہت ساری نیکیاں لے کر کے آئے گا، اس کو ایک پہاڑ کے اوپر رکھ دیا جائے گا، وہ پہاڑ جو ہے اس نیکیوں سے دب جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنی کسی ایک نعمت سے کہیں گے جا کے اپنا حصہ اٹھا لو، تو وہ نعمت جا کے اپنا حصہ اٹھا لے گی اور تقریباً سارا ہی اٹھا لے گی، اور جو اللہ تعالیٰ چاہے چھوڑنا کہ وہ چھوڑ دے گی، باقی سب اٹھا لے گی. تو اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرابی کو کتنی اینگل سے بات سمجھا دی ہے. یعنی کیا بتا دیا، ایک تو چلو تم اپنے کالے رنگ کے اوپر جو ہے وہ اتنا احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو، جنت میں جاؤ گے تو سارے سفید ہی رنگ کے ہو جاؤ گے. ہاں مگر دنیا میں کچھ نیکیاں کرنا، اور ایسی نیکیاں کرنا جس کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے. خصوصاً آپ دیکھیں بہت سی نیکیاں جو ہم جزا پانے کے لیے دنیا سے کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی شامل ہیں، جو ہم سعی کو مشکورہ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی شامل ہیں. تو آپ دیکھیں وہ تمام کوششوں کے ساتھ اپنی عبادات کی بھی نیکیاں، اپنے ذکر اور اذکار کی بھی نیکیاں، اور ساتھ میں اپنے بلیف کی بھی نیکیاں. لا الہ الا اللہ پہ میرا بلیف کتنا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ کہنے کے بعد اس پہ بلیف کتنا ہے میرا، تو یہ کیا کریں گی، یہ ڈھیروں نیکیاں بن جائیں گی، اور یہ ڈھیروں نیکیاں تمہارے لیے سعیوں کو مشکورہ ہونے کے لیے کافی ہو جائیں گی. اور ساتھ ہی پھر اس کو یہ بھی بتا دیا کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوگا کہ انسان بہت ساری نیکیاں لے کر کے آئے گا، مگر کوئی ایک نعمت اللہ تعالیٰ کی اٹھ کے اپنی ساری نیکیوں سے بدلہ لے لے گی، اور انسان کے پاس کچھ نہیں بچے گا سوائے اللہ کے لطف و کرم کے، کہ اللہ اپنی رحمت سے اور اپنے لطف و کرم سے انسان کو پھر جو ہے وہ نجات دے دے، یا کوئی جنت اپنی رحمت کی صورت میں دے دے. ورنہ انسان اپنی نیکیوں کے اعمال کے بنسبت جو ہے جنت میں نہیں جانے والا، اللہ کی رحمت سے ہی جائے گا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی صورت کی آیات تلاوت کی اور کہا کہ اس میں جو آپ کی سعیوں کو مشکورہ ہے وہ کیا ہے، آپ کی ایفرٹس جو آپ لگائیں گے نیکیوں کے کرنے کے لیے، وہ ایفرٹس جو ہے وہ قابل قدر ٹھہرے گی کہ آپ نے کتنی ایفرٹ کی تھی ان نیکیوں کو کمانے کے لیے. چونکہ جنت کی بہت سی ڈسکرپشنز اور ڈیٹیلنگ چل رہی تھی، تو آج ہم تھوڑا سا اس چیپٹر کو کلوز کرنا چاہتے ہیں. تو اس میں ہم کچھ اور چیزیں بھی دیکھ لیتے ہیں. جیسے ترازو کی بات ہوئی نا، ابھی نیکیاں تولی جائیں گی، اعمال کا وزن ہوگا. اسی طرح مختلف احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یا تو اعمال تولے جائیں گے، یا اعمال نامے تولے جائیں گے، یا تو آدمی خود ہی تولا جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی کیا چیزیں ہو گئی، یا تو اٹ سیلف ہمارے جو گڈ ڈیڈز ہوں گے یا ڈیڈز ہوں گے وہ تولے جائیں گے، اور یا پھر یہ ہوگا کہ ہمارے جو اعمال نامے جہاں پر یہ اعمال لکھے گئے ہیں، جس رجسٹر میں جس دفتروں میں لکھے گئے ہیں وہ تول لیے جائیں گے، یا تو آدمی کا اٹ سیلف خود ہی وزن کر لیا جائے گا کہ کتنے کلو کا ہے بھائی آدمی. دنیا میں تو ویٹنگ مشین پہ ہم کھڑے ہو کر کے، جو ویئنگ مشین ہوتی ہے اس پہ کھڑے ہونے سے ڈر رہے ہوتے ہیں نا، پتہ نہیں کتنا وزن نکلے گا ہمارا. بہرحال تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ تینوں ہی باتیں ہیں، کہیں پہ اللہ تعالیٰ اعمال کا وزن بھی کریں گے، کہیں پہ صاحب اعمال کا وزن بھی کریں گے، اور کہیں پر جہاں پر اعمال لکھے گئے ہیں ان کا بھی وزن کریں گے. اچھا، اعمال کے وزن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اعمال تو تولے جائیں گے ہی میزان میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ سب سے ہلکے جو ہماری زبان پہ کلمات ہیں دو، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اس کے بارے میں کیا آتا ہے کہ یہ میزان میں بہت بھاری کلمات ہیں.
اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ترازو بھر جائے، ہمارا میزان جو ہے وہ ہمارے اعمال سے بھر جائے، تو اس کے اندر کیا ہے، 2 کلمے جو بہت ہلکے ہیں زبان پہ مگر ترازو پہ بہت بھاری ہیں، تو وہ ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اسی طرح اعمال نامے کا بھی وزن ہوگا۔ ارشاد نبی ہے، قیامت کے دن میری امت پہ ایک فرد کو برسر عام بلایا جائے گا، اس کے سامنے 99 رجسٹر کھولے جائیں گے، 99 رجسٹرز۔ اب سوچیں ہم کتنا لکھوا رہے ہیں نا، صبح شام دن رات، کہیں کچھ بول کر، کہیں کچھ دیکھ کر کے، کہیں کچھ کر کے ہم اپنے دفتروں کے دفتر بھروا رہے ہیں۔ تو کیا ہو رہا ہے کہ اس کے سامنے 99 رجسٹر کھولے جائیں گے، ہر رجسٹر اس کی حد نگاہ تک پھیلا ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تم ان میں سے کسی عمل کا انکار کرتے ہو؟ وہ عرض کرے گا، نہیں ہے میرے رب، یعنی کہ میں نے سب کچھ کیا ہے، میں نے کہا بھی ہے، میں نے بولا بھی ہے، میں نے یہ کیا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے فوراً وہ ایکسیپٹ کر لے گا، اللہ تعالیٰ میں نے یہ کیا ہے سب کچھ۔ اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا، کیا میرے مقرر کردہ فرشتوں نے تم سے کچھ زیادتی تو نہیں کی؟ یعنی کہ وہ تو نہیں لکھ دیا جو تم چاہتے نہیں تھے، جو تم نے کیا ہی نہیں تھا؟ کہ نہیں میرے رب، ایسا کچھ نہیں ہے، جو میں نے کیا ہے فرشتوں نے وہی لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تمہارا کچھ عذر ہے؟ کیا کچھ تمہاری نیکی بھی ہے؟ وہ شخص گھبرا جائے گا، کہے گا نہیں اللہ تعالیٰ۔ آپ سوچیں نا، جہاں اتنے دفتر 99 کے 99 کھلے ہوں اور اتنے اعمال آپ کے لکھے ہوں جس میں سے آپ کو لگے کسی عمل کے اندر کوئی قابل قدر چیز لکھی، کہی نہیں، بولی نہیں، سیکھی نہیں، پڑھائی نہیں، پڑھی نہیں، یا عمل میں ڈالی ہی نہیں، جو اللہ تعالیٰ ایکسیپٹ کرتے، وہ دنیا میں تو پلس مائنس کرتے رہتے نا ہم، تو پھر وہ کہے گا اللہ تعالیٰ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بالکل ہے، تمہارے پاس ایک نیکی ہے، اور آج تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تب وہ شخص بھی حیران ہوگا، وہ میری کیا نیکی ہے جو اللہ کو پتا مجھے نہیں پتا؟ تب ایک پرچی نکالی جائے گی جس کے اوپر کلمہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ۔ تو وہ شخص عرض کرے گا، یا رب، ان بڑے بڑے سیاہ ناموں کے مقابلے میں بھلا ایک چھوٹی سی پرچی کی کیا حیثیت ہے؟ یعنی کہ جہاں 99 دفتر ہیں جس میں کسی کام کی بات نہیں لکھی ہوئی، اور ایک چھوٹی سی پرچی جس میں صرف لا الہ لکھا ہوا ہے۔ تو رب تعالیٰ فرمائیں گے، تم پر قطعی ظلم نہیں کیا جائے گا، چنانچہ ترازو کے اندر ایک پلڑے میں وہ سیاہ نامے رکھے جائیں گے اور دوسرے پلڑے میں اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ والی پرچی رکھ دی جائے گی، اور وہ بڑے بڑے رجسٹر ہلکے پڑ جائیں گے اور ان کے مقابلے میں وہ پرچی بھاری پڑ جائے گی، کیونکہ اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی شے بھاری نہیں پڑ سکتی۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں، یہ ہے اللہ کی رحمت، جسے بات ہوئی نا کہ انسان ڈھیروں نیکیاں لے کر آئے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت اٹھ کے ساری نیکیاں اٹھا کے لے جائے گی، کچھ بھی نہ بچائے گی انسان کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس شخص کو دے گا نا۔ پھر آپ دیکھیں کلمہ لا الہ جو ہے، اسی کے بارے میں مزید کیا آتا ہے، حسن بصری کہتے ہیں کہ جس نے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو وہ جنت میں جائے گا۔ امام صاحب نے مزید فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ کے اس کے حقوق ادا کر دیے اور اس کے واجبات میں کوتاہی نہ برتی، وہ جنت میں جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کلمہ لا الہ الا اللہ جنت میں داخلے اور جہنم سے نجات کا سبب تو ہے ہی، تاہم یہ فائدہ بھی پہنچائے گا انسان کو بہت زیادہ۔ پھر بعض صورتوں میں آتا ہے کہ صاحب اعمال کا وزن کر لیا جائے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کہیں جا رہے تھے، عبداللہ بن مسعود بھی آپ کے ہمراہ تھے، ایک راستے میں بڑا درخت آ گیا، ابن مسعود سے آپ نے فرمایا کہ اس درخت پہ چڑھو، مسواک اتار دو، یعنی کوئی مسواک توڑ لاؤ تاکہ ہم مسواک کر سکیں۔ ابن مسعود چونکہ بہت ہی ہلکے بدن کے آدمی تھے، فٹافٹ وہ درخت پہ چڑھ گئے، وہ مسواک اتارنے لگے۔ تو جب ہوا کے جھونکے آئے تو ان کی پاؤں کی پنڈلی سے کپڑا ہٹ رہا تھا ان کا، تو لوگوں کی نظروں میں آئی کہ ایک دم پتلی پتلی پنڈلیاں ہیں ان کی، اور لوگوں نے جو ہے اس کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہنستے کیوں ہو؟ ابن مسعود کی باریک پنڈلیاں دیکھ کر قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ باریک باریک پنڈلیاں ترازو میں جبل احد سے بھی زیادہ بھاری پڑیں گی۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کیسے ڈیفینڈ کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو، اور کیا کہہ رہے ہیں، یہ نہ دیکھو کہ پتلی پتلی پنڈلیاں ہیں ان کی، تو کتنے نازک شریرے بدن کے ہیں، وہ کتنے نازک سے ہیں، یہ دیکھو کہ وہ اعمال کیا کر رہے ہیں ان پنڈلیوں کے ساتھ، اور وہ کتنے بھاری ہوں گے ترازو کے اندر۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ صاحب اعمال کا بھی وزن کر لیا جائے گا۔ اور ایک اور روایت ملتی ہے ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ قیامت کے روز عظیم الجثہ،
اور نہایت موٹا آدمی آئے گا جس کا وزن اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا. اور پھر فرمایا کہ چاہو تو پھر بعد میں یہ آیت بھی پڑھ لو, فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا, کہ ہم ان کے لیے قیامت میں کوئی وزن قائم نہیں کریں گے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ انسان کے اعمال نامے تولے جائیں گے, انسان کو بھی تولا جائے گا, اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کی سعی کو مشکور کی جائے گی. پھر اب دیکھیں جو شے سب سے زیادہ بھاری پڑے گی ہمارے ترازو میں وہ کیا ہوگی؟ لا الہ تو ہم نے دیکھ لیا. اس کے علاوہ حسن اخلاق. حسن اخلاق کیا ہے؟ بیسکلی کہ آپ نے اپنے کسی بھی ساتھی, کسی بھی بھائی کے ساتھ جو ہے وہ بہت ہی خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آنا, مسکراہٹ سجا کے رکھنی چہرے پر, جو کہ ہمارے چہرے پہ عموماً غائب رہتی ہے. ہمارے چہرے پر عموماً جو ہے 12 بجے رہتے ہیں ہر وقت. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ لوگوں سے نرمی کا معاملہ کرنے والے, مسکرانے والے, یہ سارے اعمال جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. تو رحمان کو جو پسندیدہ اعمال ہے وہ کیا کریں گے؟ وہ اس کے لیے اعمال نامے کو, اس کے ترازو کو بھر دیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کیا فرمایا قرآن پاک میں, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اور آپ بہترین اخلاق کے مرتبے پہ فائز ہیں. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن کریم سے بھی پتہ چلا ہمیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی پتہ چلا کہ حسن اخلاق کی بڑی اہمیت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن آدمی کے ترازو میں جو شے سب سے بھاری رکھی جائے گی وہ حسن اخلاق ہوگا. اس لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ برے اخلاق سے اور برے اعمال سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے. اور بہت ہی خوبصورت یہاں پہ دعا ہے, اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء. ٹھیک ہے, تو اس سے یہ دعائیں بھی ہم ایسی مانگ سکتے ہیں خصوصاً ان دنوں میں. پھر اللہ کا ذکر. اللہ کا ذکر جو ہے انسان کو اللہ کے مقرب بنا دیتا ہے, اور یہ وہ سعیکم ہوتی ہیں جو مشکور ہو جاتی ہیں. اس کے بارے میں کیا آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اور اسی طرح جو ہے بکثرت ذکر کرنے والے مرد اور بکثرت ذکر کرنے والی عورتیں, اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے کیا فرمایا؟ مغفرۃ و اجر عظیمہ. اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے مغفرت تیار کر رکھی اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ارشاد نبوی ہے کہ کیا میں تمہیں وہ اعمال نہ بتاؤں جو بہترین عمل ہیں, تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ اچھے عمل ہیں, اور تمہاری درجات کی بلندی کو سب سے زیادہ بلند کرنے والے ہیں, اور وہ تمہارے عمل میں سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہیں, اور وہ اس سے بھی بہتر ہیں کہ تمہارا آمنا سامنا دشمن سے ہو, تم ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں مارے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے. آپ سوچیں کسی کے بارے میں جب اتنی آپ ڈیٹیلنگ دے دیں گے کہ یہ میں وہ عمل بتانے جا رہا ہوں جو کہ تمہارے لیے سب سے اچھا, درجات بلند کرے گا, سونے چاندی سے بہتر ہو جائے گا, دشمن کے سامنے میں تم طاقتور رہو گے اس سے بھی بہتر ہو جائے گا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پھر وہ کیا ہوگا؟ اللہ کا ذکر. اور ذکر کی پھر ساری وہ کنڈیشنز یاد کر لیں کہ ذکر اللہ کا قرآن پڑھنا بھی ہے, نماز پڑھنا بھی ہے, تسبیحات کرنا بھی ہے, جو بھی آپ بہترین, جیسے ابھی ہم الحمدللہ ذکر کے مجالس میں موجود ہیں, ذکر کے مجلسیں بھی ہیں, تو جس طرح کے بہت سارے ذکر کے سارے جو کہتے ہیں نا کہ جتنے بھی اسپیکٹس ہیں ذکر کے وہ سب کر لیں, کیونکہ سارے سعیوں کو مشکورہ کہلائیں گے پھر انسان کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایک صحابی نے کہ یا رسول اللہ احکامات تو بہت سارے ہیں, مجھے کوئی ایک ایسی بات بتا دیں جس پہ میں عمل کر سکوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے. اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو, یعنی کہ اللہ کا ذکر اپنی زبان پہ جاری اور ساری رکھو. اور وہی ذکر جس کی ہم نے پہلے بات کی, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, کو یہ بھی ذکر ہے نا, یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. اور اس کے بارے میں بھی کیا آتا ہے کہ ترازو بھر جائے گا اس سے. اور الحمدللہ کہنے کے بارے میں آتا ہے کہ الحمدللہ تملأ المیزان, الحمدللہ بھی میزان کو بھر دے گا. اور سبحان اللہ والحمدللہ آسمان اور زمین کے درمیانی فاصلے کو بھی پر کر دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ سارے عمل کر کے ہم اپنی سعیکم کو مشکور بنا سکتے ہیں. پھر ہم جو بھی علم حاصل کرتے ہیں, یعنی کہ کہتے ہیں نا کہ انسان کے مرنے کے بعد انسان کے کچھ اعمال ان کو قائم دیتے ہیں, جس میں سے ایک اس کے لیے بہترین صدقہ جاریہ والا علم بھی ہے جو وہ اپنے بعد دوسروں کے لیے چھوڑ جاتا ہے یا اپنی زندگی میں دوسروں کو دے جاتا ہے. تو آپ سے کیا فرمایا کہ جب ابن آدم مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 اعمال کے. ایک صدقہ جاریہ, دوسرا وہ علم جس سے اس نے فائدہ حاصل کیا, اور تیسرا وہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہو. کچھ اور حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مومن کو مرنے کے بعد کچھ اعمال کا بھی ثواب پہنچتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ علم جو سکھایا گیا اور پھیلا دیا گیا,
نیک اولاد، قرآن مجید کا وہ نسخہ جو کسی کو وہ دے کے گیا یعنی کہ پڑھنے کے لیے. اور دیکھیں بہت سے لوگوں کو جو نسخے مل جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، ان سے زندگیاں بدل جاتی ہیں انسانوں کی. پھر کسی نے مسجد تعمیر کر دی، کسی نے مسافر کے لیے کوئی سرائے وغیرہ بنوا دیا، کوئی نہر کھدوا دی، اور کوئی صدقہ جو اس نے زندگی بحالت تندرستی میں کیا اپنے مال سے نکالا، وہ سب کا سب اس کا فائدہ اس کو پہنچتا ہی رہے گا، یعنی کہ وہ سعیوں کو مشکور ہوتی ہی رہے گی. جس کا مطلب کیا ہوا کہ ہماری چھوٹی سے چھوٹی کی گئی بھی نیکی کا ثواب جو ہے وہ 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک بھر جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ یہ سعیوں کو مشکور جو ہے ہماری، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے. یعنی قیامت کے دن جو شخص اس کا مستحق ہے یا اپنے آپ کو اس کی امید میں رکھتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے شفاعت کریں گے، اس کا مطلب ہے کہ اس کو ایسے اعمال صالحہ کرنے چاہیے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے. یعنی کہ اس کی سعی اگر اس لائنز پر ہو کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، وہ بھی سعیوں کو مشکورہ ہو جائے گی. جس میں سب سے پہلے نمبر پہ کیا آتا ہے؟ آذان کے بعد ذکر کرنا. یعنی کہ جب آذان ہوتی ہے تو اللہ سے بہت ہی سکون کے ساتھ آذان کو سنا جائے، پھر آذان کا جواب دیا جائے ساتھ ساتھ میں، اور اس کے بعد جو آذان سن کر دعا کرتا ہے کہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ. تو اللہ تعالیٰ سے جو بھی یہ دعا کرتا ہے اس کے بعد، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی سعیوں کو مشکور کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا موقع دیتے ہیں اس شخص کے لیے جو یہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. پھر آج جمعے کا دن ہے، بکثرت درود شریف پڑھنا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. اور جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس نے مجھ پر صبح کے وقت 10 مرتبہ، شام کے وقت 10 مرتبہ درود بھیجا، قیامت کے دن اسے میری شفاعت نصیب ہو جائے گی. اب دیکھیں 10 مرتبہ تو کوئی بہت زیادہ نہیں ہے نا. اور اگر آپ بہت ہی بڑے درود شریف نہیں پڑھنا چاہتے، اتنا ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس کہ درود ابراہیمی پڑھیں آپ، تو آپ چھوٹے سے چھوٹا ورژن بھی استعمال کر سکتے ہیں درود کا، اللہم صلی علی محمد. اس کے علاوہ اور بھی چھوٹے چھوٹے ورژنز موجود ہیں جو آپ کو ایسی تمام مسنون دعاؤں کی کتابوں میں مل جاتے ہیں، آپ وہ بھی جو ہے پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ ان کی شفاعت حاصل کرنے کے لیے اذان کا جواب دیں، آپ وسلم پہ درود شریف پڑھیں، پھر نوافل کی کثرت کریں. اور نوافل کی کثرت میں بیسکلی کیا ہے، آپ وسلم نے کسی کو پوچھا نا، کسی صحابی نے کہ مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، تو آپ نے اس کو کیا کہا تھا؟ تو اپنے سجدوں کی کثرت کرنا. اس کا مطلب کیا ہے، آپ وسلم کی شفاعت چاہنے کے لیے ہمیں نوافل کی سجدوں کی کثرت کرنے کی ضرورت ہوگی. پھر اسی طرح کسی مسلمان کے کام آ جانا، یعنی کوئی بھی شخص جو بھی ضرورت مند ہو، اپنے جان سے، مال سے، کسی بھی طرح انسان جو کسی کام آ سکے، تو آپ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے بھائی کے کام آیا، قیامت کے روز میں اس کے میزان کے قریب کھڑا رہوں گا. نیک اعمال کا پلڑا بھاری رہا تو ٹھیک، ورنہ میں اس کی شفاعت کر دوں گا. یعنی کہ اگر اس نے اچھے کام کیے ہوں گے اور ویسی ترازو اس کا بھر گیا تو الحمدللہ، اور اگر نہیں ہو پایا، کہیں پہ کمی رہ جائے گی تو پھر میں سفارش کر دوں گا اس کے لیے. اسی طرح اللہ کے لیے بھائی چارہ کرنا، یعنی ایک دوسرے سے کسی نہ کسی کے لیے بھائی چارہ رکھتے ہوئے کسی کی مدد کرنا، یعنی کہ سفارش بھی کرنا اس میں آ جائے گا. ارشاد نبوی کہ میں ان 2 آدمیوں کا سفارش کنندہ ہوں گا جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے. یعنی کہ بعض اوقات جو 2 لوگ ہیں وہ آپس میں صرف اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، کوئی دنیاوی مال و دولت ان کی حرص نہیں ہے، نہ دنیاوی جاہ و جلال ان کی حرص ہے، نہ ہی کوئی اپریسیشن ان کی حرص ہے، بس اللہ کے لیے محبت ہے. تو اس کے لیے بھی کیا ہے کہ جو شخص ایسا کرتا ہے تو وہ آپ وسلم ان کے بھی سفارشی ہوں گے. پھر بکثرت لعنت بھیجنا شفاعت کو منع کر دیتی ہے. یہ کہ جو شخص بہت زیادہ لعنت ملامت کرتا رہتا ہے نا دوسروں کو، فلاں کو لعنت، فلاں چیز کو لعنت، تو اس کے بارے میں کیا آتا ہے ارشاد نبی، بکثرت لعنت بھیجنے والے لوگ قیامت کے روز نہ تو گواہ بننے کے، نہ ہی سفارش کی جائے گی ان کی. یہ کہ نہ ان کے لیے سفارش کوئی کرے گا، نہ اسے قبول کی جائے گی. تو آپ دیکھیں کہ عموماً ہم قرض کرنا تو بہت ہی آسان ہے نا. آج کل تو ہمارے معاشرے میں ہم لوگ بہت آسانی سے اپنے ملک پر قرض کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات اپنے پولیٹیشینس پہ کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات اپنے محکموں پہ کر رہے ہوتے ہیں، اداروں پہ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ بہت آسان کام ہے نا کرنا. اس میں کوئی زبانی جمع خرچ تو ہے، اور کیا جاتا ہے ہمارے جیب سے. تو اب دیکھیں صرف اور صرف جو ہے اس قسم کے قرض کرنا پسندیدہ نہیں ہے، تو یہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حل نہیں ہے نا مسئلے کا. یہ مسئلے کا حل نکالنے کے لیے آپ کو مسئلے کو جاننا پڑے گا.
پھر آپ دیکھیں جب شفاعت کا یعنی کہ آپ وسلم کی آپ کو سعیکم مشکور ہو گئی، آپ کو شفاعت حاصل ہو گئی، تو الحمدللہ آپ کے لیے آگے کی منزلیں آسان ہو جائیں گی. اسی طرح جو اگلا مرحلہ ہوگا اس میں پل صراط سے گزرنا ہوگا. ٹھیک ہے، تو اگلے مرحلے میں جب ہم پل صراط سے گزرنے کے لیے جائیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ پل صراط کہاں لا کر رکھا جائے گا. صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پل کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ پھسلوا راستہ ہے جس پہ آنکڑے اور چوڑے ٹیڑھے میڑے کانٹے لگے ہوں گے، سادان کی بوٹی کے کانٹوں کی طرح، یعنی کہ اتنے بڑے بڑے جو ہوں گے آنکڑوں کی طرح لگے ہوں گے. اور ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پتہ چلی کہ پل صراط جو ہے بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا. اور جب اعمال نامے پیش ہو جائیں گے، اعمال کا وزن کر لیا جائے گا، شفاعت انجام پا جائے گی اور اہل ایمان حوض پر آ جائیں گے اور پانی نوش کریں گے، حساب لے لیا جائے گا، لوگوں کے فیصلے کر دیے جائیں گے. ان سب مراحل کے بعد پل صراط کی عبور کرنے کا مرحلہ آئے گا. یعنی اعمال نامے پیش ہو گئے، اعمال کا وزن ہو گیا، آپ خوش ہو گئے. ایک طرف سے تو کہتے ہیں نا کہ ایک اکاؤنٹیبلٹی کے ایک چیپٹر تو کلوز ہوا نا، ادھر سے تو نکل گئے ہم سیدھے سیدھے. ایک ٹیسٹ تو کلیئر ہو گیا ہمارا، اگلا ٹیسٹ شفاعت بھی ہوگی، یہ بھی کلیئر ہو گیا. حوض پر آگے پانی پی لے، یہ بھی کلیئر ہو گیا. حساب جو لیا گیا تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے لے لیا، چاہے وہ آسان ہو یا کسی طرح کا وہ لے لیا گیا. پھر جب لاسٹ جو مرحلہ ہے نا وہ پل صراط کا مرحلہ ہے، کیونکہ جہاں کہیں کھوٹ کھپٹ یا کچھ کمی رہ گئی ہوگی نا وہ پل صراط پہ پوری ہو جانے والی ہے. تو آپ دیکھیں کہ پھر مشرکین و کفار کے بارے میں کیا تھا، یہ پل سے گزریں گے ہی نہیں. منافقین جو ہے وہ پل پہ کیسے گزریں گے کہ ان کے لیے جو ہے وہ تاریکی ہی تاریکی ہوگی، ان کے لیے کوئی روشنی نہیں ہوگی. اور اس کے علاوہ اہل ایمان جب اس پل سے گزریں گے تو ان کے بارے میں کیا آتا ہے، اہل ایمان کے نور کی مقدار، یعنی کہ جو ان کو نور عطا کیا جائے گا اس کے بارے میں آتا ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہنستا ہوا ان لوگوں کے روبرو جلوہ افروز ہوگا کہ انہیں اپنے ہمراہ لے جائے گا، لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلے جائیں گے. ان میں سے ہر آدمی کو، چاہے وہ منافق ہو گیا مومن، نور عطا کر دیا جائے گا. کچھ لوگ نور کے پیچھے پیچھے جائیں گے. جہنم کے پل پر آنکڑے اور کانٹے ہوں گے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا وہ اسے پکڑ لیں گے. پھر منافقین کا نور بجھا دیا جائے گا. اہل ایمان نجات پا کر آگے بڑھ جائیں گے، اور اہل ایمان کا پہلا گروہ جو نجات پائے گا اس میں 70,000 افراد شامل ہوں گے. ان کے چہرے چودھویں کی چاند کی طرح روشن ہوں گے اور ان سے حساب نہیں لیا جائے گا. یعنی کہ جو حساب لے لیا گیا پہلے ہی وہی حساب ان کا کافی ہو گیا، پل صراط پر ان کا کوئی حساب نہیں ہوا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ پل صراط پر بھی ایک گزرنا ہے، اس کے لیے بھی آپ کی سعیکم ہی مشکور ہوگی تو آپ جو ہے اس پہ سے گزر پائیں گے. ٹھیک ہے، اور اب دیکھیں کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ہر اہل ایمان کو اس کے اعمال صالح کے مطابق نور دیا جائے گا. اس کی حساب سے اس کی رفتار بھی تیز یا دھیمی ہوگی. جس کا نور زیادہ ہوگا تیزی سے پل صراط پار کر جائے گا، جس کا نور کم ہوگا اس کی چال دھیمی ہوگی. ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے بعضوں کو پہاڑ جتنا نور عطا کیا جائے گا جو ان کے وہ آگے آگے چلے گا، بعضوں کو اس سے بھی زیادہ نور عطا کیا جائے گا، بعض کو ان کے دائیں جانب کھجور کے درخت کی مانند نور عطا کیا جائے گا، بعض کو ان کے دائیں جانب اس سے کم نور عطا کیا جائے گا. سب سے آخر میں جس کو نور عطا کیا جائے گا اس کا نور اس کے پیر کے انگوٹھے میں ہوگا، جو ایک دفعہ روشن ہوگا اور ایک دفعہ بجھ جائے گا اور اس طرح جلتا بجھتا رہے گا. جب وہ روشن ہوگا تو وہ آدمی ایک قدم آگے بڑھائے گا، جب وہ بجھے گا تو آدمی ٹھہر جائے گا. یوں سب لوگ پل صراط سے گزر جائیں گے. کل ہم نے پڑھا تھا نا کہ پل صراط سے سب سے آخر میں نکلنے والا شخص کون ہوگا اور اس کو کیا ملے گا. کل ہم نے بہت تفصیل سے اس بارے میں بات کی تھی. تو پل صراط پر اہل ایمان کی کیا دعا ہوگی؟ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر دے اور ہماری مغفرت فرما، بے شک تو ہر چیز پر خوب قادر ہے. تو اب دیکھیں عمل سے متعلق، عمل کے مطابق نور، جتنے اعمال نامے کا آپ نے بیگیج بھرا ہے اپنا، جتنی آپ نے وہاں لے جانے کے لیے اپنی لگیج تیار کیا ہے وہی لگیج آپ کا سعی کو مشکور ٹھہرے گا اور اسی لحاظ سے اتنا نور آپ کے سامنے آ جائے گا. آپ نے پہاڑ جتنے کام کیے تو پہاڑ جتنی نیکیاں، پہاڑ جتنے اعمال تو پہاڑ جیسے نور آپ کے سامنے ہوگا، اور اس سے کم تو پھر اس سے کم ہوگا. ٹھیک ہے، پھر آپ دیکھیں کہ اس میں جنت کے بازار کے بارے میں آتا ہے. جنت میں آپ سوچ رہے ہوں گے خواتین کو سب کچھ تو اللہ تعالیٰ نے دے دیا، رائٹس دے دیا ان کو، اور ان کو اتنے سارے جو ہے وہ کپڑے اور زیور اور مطلب جو عورتوں کو چاہیے تھا اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے دیا. مگر خواتین کو سب سے زیادہ جو ہے خواہش ہوتی ہے نا کہ بازار جانے کی اور شاپنگ کرنے کی.
اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کیا جنت میں خواتین بازار جائیں گی. یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے, اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں. جنت میں اہل جنت کی دلچسپی کے تمام سامان مہیا کر دیے گئے ہیں, اور جنتیوں کے لیے نت نئی نعمتوں کو لطف اندوز ہونے کا سامان بھی اکٹھا کر دیا گیا ہے. جنت کا بازار ان میں ایک بہت بڑی نعمت ہوگی. کہتے ہیں کہ یہ بازار جمعے کے جمعے آراستہ کیا جائے گا. اہل جنت جو ہے بازار کی سیر کے لیے جائیں گے, مطلب ان کو کچھ خریدنا نہیں ہوگا, نہ ان کے پاس کوئی کرنسی ہوگی, نہ کچھ خریدنا ہوگا, بلکہ وہ تو جو چاہتے ہوں گے وہ ان کے سامنے آ ہی جاتا ہوگا. اس کے باوجود بھی یہ بازار ان کے لیے لگے گا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر خواہش وہاں پوری کر دینی نا. انسان کی جو شاپنگ کی خواہش ہے, جو یہاں چاہتے تھے لوگ ہم جائیں شاپنگ پہ اور ہمارے پاس بے حساب پیسے اور جو دل چاہے لے لیں, جتنی برانڈس کی چیزیں اٹھا سکتے ہیں اٹھا لیں, اور پھر جب پیسے ختم ہو جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں اچھا آپ واپس چلتے ہیں, اب تو کچھ نہیں بچا. بہرحال تو وہاں پہ یہ جو حص ہے نا انسان کے اندر خرچ کرنے کی اور خریدنے کی, یہ بھی پوری کر دی جائے گی. اچھا, کہا جا رہا ہے کہ ادھر اہل جنت بازار کی سیر کے لیے جائیں گے. ادھر کہتے ہیں شمالی ہوا چلے گی جو ارض جنت کی کستوری, کہتے ہیں نا کہ جو جنت کی زمین ہوگی, اسی کستوری جو زمین ہوگی, زعفرانی زمین ہوگی, تو وہ زعفرانی جو ہے وہ اس کی ڈسٹ اڑ اڑ کر جو ہے ان کے چہرے پہ نچھاور کرے گی. یوں ان کے حسن جمال میں اضافہ ہو جائے گا. کیونکہ اب دیکھیں نا وہ سیفرن جو ہوتا ہے جس کے بارے میں آتا ہے نا کئی بیوٹی پروڈکٹس میں یوز کیا جاتا ہے. تو بازار جنت میں جنتی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شرف بھی حاصل کریں گے. کہتے ہیں بازار میں ہی اہل جنت کی جنتیوں سے ملاقاتیں بھی ہوں گی. یعنی کہ اہل جنت جنتیوں سے ملاقات بھی اسی بازار میں کریں گے. یعنی بعض اوقات ہمیں بازار میں بہت ہی اپنے جان پہچان والے لوگ مل جاتے ہیں تو مزہ آتا ہے نا پھر بات کر کے ان سے, اچھا آپ بھی یہی شاپنگ کرتی ہیں, ہاں میں بھی ادھر ہی آتی ہوں. بہرحال تو کہتے ہیں کہ بازار جنت میں خرید و فروخت نہیں ہوگی, بلکہ اہل جنت کو بازار کی جو چیزیں پسند آئیں گی وہ ان کے لیے بازار سے خود بخود لے لی جائیں گی. یعنی کچھ بھی نہیں خریدنا پڑے, کوئی قیمت ادا نہیں کرنی ہوگی, بٹ آپ نے دیکھ لیا پسند آ گئی وہ آپ کی ہو گئی. سبحان اللہ, ایسا ہمارے یہاں کسی بازار میں ہو جائے. یہاں تو سیل لگتی ہے نا تو پھر ہم تو بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں, چلو 25% ہی آف مل رہا ہے, چلو 50% آف مل رہا ہے, بھاگو دوڑو اس چکر میں. اور یہاں پہ کیا ہے, کوئی قیمت ہی نہیں دینی, آپ کو کچھ بھی نہیں دینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک بازار بھی سجے گا جس کی سیر کے لیے اہل جنت ہر جمعے کو آیا کریں گے. اتنے میں باد شمال چلے گی اور جو ارض جنت کی کستوری اڑا اڑا کر ان کے چہرے پر کپڑوں میں نچھاور کر رہی ہوگی. تب ان کے حسن و جمال میں اور اضافہ ہو جائے گا. وہ جب اہل خانہ کے پاس واپس آئیں گے تو اہل خانہ ان سے کہیں گے کہ واللہ اب تو اتنے حسن و جمال میں آپ کے اضافہ ہو گیا. وہ بھی اہل خانہ سے کہیں گے کہ واللہ آپ کے بھی حسن و جمال میں اضافہ ہو گیا. اور ایک اور زبردست ایک اور روایت ملتی ہے ہمیں سعید بن مسیب کی کہ ابو ہریرہ سے جب ان سے ملاقات ہوئی ابو ہریرہ کی تو ابو ہریرہ نے کہا کہ اللہ نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور تمہیں جنت کے بازار میں اکٹھا کر دے. تو ابن مسیب نے حیران ہو کر پوچھا کہ جنت میں بازار ہوگا؟ اس سے ابو ہریرہ نے فرمایا کہ ہاں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا اہل جنت جب جنت میں جائیں گے تو وہاں اپنے اعمال کے لحاظ سے مختلف درجات پر فائز ہوں گے. دنیا کے ایام میں یوم الجمعہ کے بقدر ایک وقت میں انہیں اجازت دی جائے گی جس میں وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے. اللہ تعالیٰ اپنا عرش ان کے سامنے ظاہر کریں گے. جنت کے ایک باغ میں سے ان کے سامنے جلوہ افروز ہوں گے. اہل جنت کے لیے نور کے ممبر, موتی کے ممبر, یاقوت کے ممبر, زبرجد کے ممبر, سونے کے ممبر اور چاندی کے ممبر نصب کیے جائیں گے. یعنی کہ ہر طرح کی کیٹیگری کے لیے الگ الگ ممبر ہیں. سوچیں آپ کتنی ساری جو ہماری قومی اسمبلی کی سیٹس ہوتی ہیں, پھر صوبائی اسمبلی کی سیٹس ہوتی ہیں, پھر ہمارے جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں, سب کے الگ الگ سیٹس ہوتی ہیں نا. تو بہرحال تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر ایک کی کیٹیگرائزیشن کے ساتھ ان کی جو ہے وہ بتا رہے ہیں. ان میں سے ادنا افراد کستوری اور کافور کے ٹیلوں پر بیٹھیں گے. یعنی جو ادنا جنتوں میں ہوں گے ان کے لیے سیٹس نہیں ہوں گی. وہ جیسے اسٹیڈیم کے اندر کچھ لوگ تو وی آئی پی اور وی وی آئی پی میں ہوتے ہیں اور باقی لوگ جو ہے وہ عام جنرل پبلک انکلوجرز میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان میں سے کچھ افراد جو ہوں گے وہ کہاں ہوں گے؟ کستوری اور کافور کے ٹیلوں پر ہوں گے. تاہم ان میں سے کوئی بھی نیچا یا گھٹیا نہیں ہوگا. یعنی وہ کرسیوں پہ بیٹھنے والے اہل جنت کو خود سے بہتر نہیں سمجھیں گے, نہیں سب برابر ہوں گے. مگر ان کے سائے کو مشکور تھی, ان کی سائے زیادہ تھی, ان کو جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کرسی عطا فرمائی. ٹھیک ہے. ابو ہریرہ نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ سورج کو دیکھنے میں اور 14ویں رات کے چاند کو دیکھنے میں تمہیں کچھ دشواری پیدا ہوتی ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ نہیں. اس پر آپ سے ہم نے فرمایا کہ تمہیں اپنے رب کو دیکھنے میں بھی کوئی دشواری نہیں ہوگی. اس محفل میں تمام حاضرین سے اللہ تعالیٰ خود بات کریں گے.
ایک ایک کو مخاطب کریں گے، یعنی کہ انڈیویجول میٹنگز ہوں گی، 1 to 1 لوگوں سے ڈیلنگز بات کی جائے گی. اور ان میں سے ایک آدمی سے تو یہ بھی کہے گا اللہ تعالیٰ کہ اے فلاں، کیا تمہیں وہ دن یاد ہے، فلاں دن جب تم نے فلاں کام کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ اس کے دنیا میں کیے گئے گناہ اس کو یاد دلائیں گے. تب وہ شخص بولے گا یا اللہ کیا آپ نے مجھے معاف نہیں کر دیا تھا؟ یعنی آپ یہاں پہ اس گناہ کی بات کریں کہ آپ نے معاف نہیں کیا تھا مجھے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں بالکل معاف کر دیا ہے، اور یہ میری مغفرت کی بدولت ہی تم اس درجے تک پہنچے ہو. کہتے ہیں کہ ابھی محفل جاری ہوگی کہ اہل جنت پہ ایک بادل چھا جائے گا اور ان پہ ایسی خوشبوئیں برسائے گا جو اس سے پہلے انہوں نے کبھی بھی نہیں سونگھی ہوں گی. پھر اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ تمہارے اکرام کو جو میں نے کچھ تیار کر رکھا ہے اس کی طرف بڑھو اور جو کچھ چاہتے ہو اس میں سے بھی لے لو. تب ہم ایک بازار کی طرف جائیں گے جس کو فرشتوں نے گھیر رکھا ہوگا. ویسا بازار نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ کسی دل میں اس کا خیال بھی گزرا ہوگا. بازار میں خرید و فروخت نہیں ہوگی، لیکن جو کچھ بھی ہم چاہیں گے ہمارے لیے اس بازار میں سے اٹھا لیا جائے گا. اسی بازار میں اہل جنت ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے. اونچے مرتبے والا اپنے سے کم مرتبے والے کو ملے گا اور ان میں سے کوئی بھی نیچا نہیں ہوگا. اس کا لباس فاخرانہ اس کو پسند آئے گا. اس کے دل میں یہ بات آئی ہوگی اور اس کا یہ خیال ختم بھی نہ ہوگا، اس کو ایک بہترین لباس پہنا دیا جائے گا. اسی وجہ سے کوئی جنت میں غمگین نہیں ہوگا، یعنی جنتی جنت میں غمگین نہیں ہوں گے. اس کے بعد ہم اپنے گھروں کو لوٹ آئیں گے. ہماری اہلیائیں ہمیں دیکھ کر خوش آمدید کہیں گی. وہ کہیں گی کہ جب آپ یہاں سے گئے تھے تب تو آپ اتنے حسین و جمیل نہیں تھے، نہ اتنی عمدہ خوشبو آپ کے پاس سے آ رہی تھی، لیکن اب تو آپ کا حسن و جمال بھی سوا ہے اور آپ میں سے بہت ہی بہترین خوشبو بھی نکل رہی ہے. اس پر وہ جواب دیں گے کہ ہم پر یہ حسن و جمال کیوں نہ چھائے گا اور یہ خوشبو ہم سے کیوں نہ آئے گی، کیونکہ ہم آج اپنے رب تعالیٰ کی محفل میں شریک ہو کر آ رہے ہیں. سبحان اللہ. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ سے جنت میں ملاقات جب اس سے ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا حسن ہی دوبالا کر دینا ہے. تو یہی وہ سعیکم ہے جو مشکور ہو جائے گی جب ہم اس کے لیے کوششیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بہترین بدلہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور جنتوں میں بھی بہترین طریقے سے دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی سعی کرنے کی توفیق دے جو جنت کی طرف، جنت کے راستوں کی طرف، اللہ کے دیدار کی طرف لے کے جائے، اور ہم سے وہ تمام سعی جس میں ہمارا مال، انرجی، وقت، صلاحیتیں ضائع ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام نہ لیں جہاں ہم ضائع ہو جائیں، جہاں ہمارے علم ضائع ہو جائے، ہماری انرجی ضائع ہو جائے، ہمارا مال ضائع ہو جائے، ہمارا وقت، صلاحیتیں ضائع ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعا آج کے دن میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کام کا بندہ بنا لے، ہم سے وہ کام لے لے جو اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتا ہے. الحمدللہ یہاں پر اپنی بات مکمل کرتے ہیں بہت ساری دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی کام کرنے کی توفیق دے جس کی سعیوں کو مشکور ہو جائے. اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں دنیا اور آخرت میں بہترین اجر عطا فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں اپنا دیدار نصیب کرے، اپنی جنتیں ہمیں نصیب کرے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.